بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج سورہ الصف کی الحمدللہ یہ لاسٹ کلاس ہے. ہماری آیات مکمل ہو جائیں گی. آج آخری 3 آیات 12 سے 14 تک کا ہم گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ. جی عائشہ سب سے پہلے آ جائیں آپ سائد کو السلام پڑھیں. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئے ماشاء اللہ بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکین طیبات فی جنات عدن ذالک فوز العظیم. ٹھیک ہے. یغفر فعل مضارع مجزوم ہے اور استاذہ یہ کیوں مجزوم ہے یہ نہیں پتا. کوئی بات نہیں، یہ آپ کو میں بتاتی ہوں. آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں گے کہ کیسا فعل ہے، کچھ مادہ باب جی سیغہ فاعل. یغفر غائن فارا باب دوات سے اور فعل مضارع انشاءاللہ. مجزوم ہے ہوا اس میں فاعل پوشیدہ ہے لکم متعلق فعل اور ذنوبکم اس کو میں مفعول بنائے مفعول بھی. ٹھیک ہے. یہ مرکب ہے، کون سا مرکب ہے یہ؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے، بس ابھی تک ہم یہاں پہ رکتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ جو پچھلی آیات ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اور پھر اگلی آیت نمبر 11 میں فرمایا تھا کہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. یہ میں نے آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 کا ترجمہ کیا. تو آیت نمبر جو 11 ہے وہ دیکھنے میں آپ کو یاد ہوگا مضارع ہے، بٹ آئی ٹولڈ یو کہ بعض دفعہ مضارع جو ہے وہ امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ڈیٹیل اور بھی ہے اس کی تھوڑا بلاغت کی سائڈ پہ، لیکن بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہم نے اس کا جو مفہوم تھا وہ مضارع میں ہی ترجمہ کیا اور مضارع میں ہی سمجھا. امر سوری میں بار بار پھر مضارع کہہ رہی ہوں. آیت مضارع میں ہے، ہم نے امر میں کیا تھا. اچھا اب یاد رکھیے، شاید آپ بہنیں بیسک میں یہ پڑھ کے آئی ہوں گی، اور بلکہ پہلے میں آپ سے پوچھتی ہوں. آپ بتائیے عائشہ، یہ کوئی اور بہن بتائے جو یہ پڑھ کر آئی ہیں کہ جب امر کا جواب آتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے، کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ کوئی بہن مائک آن کر کے آپ بتا سکتے ہیں. جواب امر میں مجزوم ہوتا ہے نا؟ جواب امر مجزوم ہوتا ہے. شاباش. دیکھیے اصل میں نا یہاں ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے جو ہم بیسک میں تو بالکل ڈسکس نہیں کرتے، میں اس کلاس میں بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی، دوسرے گروپ میں ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ جو جواب امر ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ بھی ایکچولی وہ جواب شرط ہوتا ہے. وہاں ایک شرط چھپی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اس کے جواب میں آتا ہے، لیکن چونکہ وہ شرط بیچ میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو نہیں ڈھونڈتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ امر کے بعد اس طرح کا ایک کوئی بات آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ جو اس چھپی ہوئی شرط کا جواب آ رہا ہے جو اگلی آیت، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ وہ کیا وہ الفاظ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، وہ کیا شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے. ہم ایسا کوئی ڈسکشن ہم نہیں کرتے اسپیشلی بیسک میں اور اس کلاس میں بھی انشاءاللہ. ہم بس اتنا یاد رکھیں اور دہرا لیں بیسک میں کہ جب بھی امر آئے اس کا جواب آئے تو وہ مجزوم ہو. اگر وہ مضارع ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا، اور یہ جو ماضی ہوتا ہے وہ تو خیر محلل ہم لیتے ہیں، وہ تو نظر نہیں آئے گا آپ کو اس طرح. بس آپ اتنا یاد رکھ لیں. اس کی ترکیب بہت طرح سے اور بھی کی گئی ہے، لیکن ہم یہ سب سے سمپل یہی ہے کہ یہ اس کے مجزوم ہونے کیونکہ وجہ تو جاننی چاہیے. غافرہ یغفرو، غین فا را با دورہ با، اور یہ مضارع معروف ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا فائل کیا بتایا تھا آپ نے عائشہ؟ ہوا ضمیر فاعل ہوا ہے. بتایا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جی ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر جس چیز کو جس کے لیے بخشش مانگی جاتی بیسیکلی غافرہ ہوتا ہے ڈھانپنا. جیسے آپ لوگوں نے شاید تفسیر میں پڑھا ہو اس کے بارے میں تھوڑا بہت کہ جیسے فرض کریں کوئی بیڈ شیٹ ہے، اس پہ کوئی داغ لگ گیا، تو اگر کوئی فرض کرے گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں تو ہم جلدی سے اس کے اوپر کوئی چادر ڈال دیتے ہیں، دوسری چادر ڈال دی. کوئی صوفہ گندا ہو گیا اس کو چادر سے کور کر دیا، یہ ہم نے ڈھانپ دیا. اب وہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا نیچے کیا گرا تھا، کتنا گندا ہے. اصل میں غافرہ ہوتا ہے ڈھانپنا کسی چیز کو. چیز وہ ادھر ہی ہے
चीज नहीं हटाई थी, थोड़ी डिटेल इनकी और भी है, लेकिन ये हमारे यहाँ इसका तर्जुमा हम बख्शिश के साथ ही करते हैं। तो वो बख्शता है, ठीक है, वो बख्शता है। और या फिर आप इसको ये जो माजी मुदारे का आप हाल में भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल में भी। वो बख्श देगा, जिसको बख्शे जाते हैं ना, जिसके गुनाह की बख्शिश की जाती है, वो लाम की सिला के साथ आता है। वो तुम्हारे गुनाह, वो तुम्हें बख्श देगा। क्या बख्श देगा? अब आगे मफूल भी यहाँ पे मुरकब इजाफी में आ रहा है, जुनूबा को, जम्बुन की जमा, ये मुरकब इजाफी है। हमें कैसे पता चला इसकी अराबी हालत क्या है आयशा? क्योंकि ये मफूल बन रहा है इसलिए ये हालत नस्ब में है। नहीं बेटा, मफूल तो हम बाद में कहेंगे ना, जब मैं उसको देखूंगी कि ये हालत नसब में है या ये मबनी है, तो चलो मैं इसको मफूल बना सकती हूँ, मैं जो मर्जी इसके एराब ले सकती हूँ। मफूल बाद में बनेगा। अब अगर ये ज़नूबुकुम होता तो क्या मफूल बनाती? नहीं, वो नहीं। फाइल बनता। हाँ, ये कुछ भी ठीक है। तो अब कैसे पता चल रहा है इसकी एराबी हालत क्या है? मुरकब इजाफी के एराब कहाँ से पता क्योंकि चल? वो मुजाफ है तो इसलिए मुदाफ उसको। से पता चलता है। शाबाश। क्योंकि मुदाफ इलैह तो हमेशा मजरूर होता है। मुदाफ से पता चलेगा कि ये जुनूबा, जुनूबू, जुनूबी क्या है, तो उससे फिर हमने अंदाजा किया। तो जो मुदाफ का इराब होता है वो पूरे मुरकब इजाफी का काउंट किया जाता है, ठीक है। जैसे मुरकब तौसीफी में जो चीज मौसूफ की है ना, सिफत उसी को फॉलो करती है, सिफत की वही काउंट की जाती है। इसी तरह मुरकब इशारी में कैसे पता चलता है इराब का? मुशारुन इलैह से, क्योंकि इशारा तो मबनी होता है। तो जो मुशारुन इलैह का जो इराब है वो फिर पूरे मुरकब का काउंट करते हैं। तो ये जुनूबा को मुरकब इजाफी, ये हालत नसब में है, ये मंसूब है इस वक्त, तो हमने इसको मफूल भी बना दिया। अब यगफिर फेल, वैसे तो पूरा होता है जी फेल मुदारे मजूम, लेकिन मैं हर दफा इतना ना आपको तकलीफ तो देना चाहती हूँ, इजी रहे ना मैं खुद बोलूंगी, बस आप समझ लें। एराब आपको हर लफ्ज की हर पता हो। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये इसमें फेल है, हर्फ है। फिर आपको एराब पता हो। एराब सिर्फ जेर जबर पेश नहीं होते, किसी लेटर के आखिरी किसी लफ्ज के आखिरी लेटर की हरकत को भी कहते हैं। और इसके अलावा आप जानती हैं एराब और भी बहुत तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि हमने अस्माए खमसा पढ़े थे, उनके एराब डिफरेंट है। ये जो जमा मुजक्कर सालिम होता है, उसके एराब रफा नसब जर में मुख्तलिफ है। जमा मुअन्नस सालिम के देख लें, उसके मुख्तलिफ है। तो एराब बहुत सारी चीजों के मुख्तलिफ होते हैं। बाज दफा आखिरी हर्फ की हरकत से पता चलते हैं, बाज दफा वैसे ही आप बेसिक में पता चल जाता है आपको कि ये मुस्लिमूना है तो किस हालत में है, मुस्लिमीना है तो किस हालत में है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले सब स्टूडेंट को एक एक लफ्ज की पहचान होनी चाहिए, फिर आपको एराब का पता होना चाहिए कि बन क्या रहा है, मैं इसे क्या बना रही हूँ। उसके बाद जो उसके तर्जुमे की तरफ आते हैं। अब ये बन रहा है यग फिर फेल मुदारे मजूम, अपने मुतल्लिक लकुम और अपने मफूल बिही जुनूबाकुम के साथ मिलकर क्या बना आयशा? ये जवाब शर्त होगा। अभी आप जवाब शर्त नहीं, मैंने वो निकाल दिया बीच में से, मैंने तो आपसे अच्छा। कहा कि ये हम इसको जवाब अमर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जवाब या मैं। इसी आयत के जी। जवाब में वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एक राय ये है कि ये एक यहाँ पे शर्त छुपी हुई है और ये जवाब और शर्त। एक राय ये भी है जो हमने नहीं डिस्कस, क्योंकि पिछली आयत को अगर आप पढ़ती पढ़ती आएंगी तो अमर के जवाब में ये आ रहा है, तो ये मजूम हो रहा है, ये वजह ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो अमर के जवाब में हम किसी चीज को कहते हैं ना कि वो मजूम होती है, तो वो उसकी वजह मैंने वो बताई थी कि वो बेसिकली जवाब शर्त होता है। किसी को ये समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो बिल्कुल ना टच करें इस चीज को। इस क्लास में हम इस तरह की डिटेल को नहीं डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह इजी रखेंगे। तो बस आपको ये मजूम होने की वजह फिलहाल इतनी याद रख लें, क्योंकि ये तो बेसिकली जरूर पढ़ाया जाता है, ये जवाब अमल मजूम होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यगफिर लकुम फेल फाइल मुतल्लिक मफूल भी मिलकर क्या बना? पहले आप ये कहेंगी कि ये जुमला फेलिया बना, उसके बाद आप अगले बताएंगी कि ये जवाब शर्त है, जवाब अमर है, वो बात की बात। पहले आप जुमला जरूर बनाया कीजिए, ठीक है। अपनी हैबिट बनाए सब स्टूडेंट। सबसे पहले जब कोई आयत सामने आती है ना, तो असल हाँ। में तो मैंने आपको शायद इसकी भी शुरू में पता नहीं ये डिस्कस किया या नहीं, वैसे मैं हर नई सूरह के आगाज में तरकीब और तर्जमा रिवाइज करवाती हूँ। उसमें मैंने बताया था कि असल में क्या होता है कि जब कोई आयत कुरान पाक के सामने आती है, तो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह काफी अच्छा बेसिक भी कर चुके हैं और एडवांस भी उन्होंने टाइम लगाया है, तरकीब और तर्जमा करना सीखा है, तो सबसे पहले उसका एक हल्का फुल्का सा रफ रफ नहीं कहना चाहिए मुझे, थोड़ा सा एक मामूली सा तर्जमा ज़हन में आ जाना चाहिए।
फिर उस तर्जमे के मुताबिक तरकीब करते हैं, यकदम डायरेक्ट तरकीब नहीं करते, यकदम किसी को मुब्तदा बना दिया, बाद में पता चले वो तो मुब्तदा था ही नहीं, वो कुछ और था। फर्ज करें, मैं एक बात समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तर्जमा ज़हन में आना चाहिए पुराने स्टूडेंट्स के, नई नहीं। और उसके बाद फिर वो उस तर्जमे के मुताबिक तरकीब करते हैं, और फिर एंड पर तरकीब के मुताबिक फाइनल तर्जमा किया जाता है। तो आप लोग बस ये क्या करें, जो नई स्टूडेंट्स हैं, आप सिर्फ पहचाना करें इसमें फेल हर्फ है, उसका एराब थोड़ा सा देखा करें। इसमें तो 4 तरह से देख लिया करें, फेल है तो उसको देखा करें, उसका पूरा मादा बाब मुदारे है कि माजी है, मारूफ है, ये मजहूल है, उसका सीगा कौन सा है, फाइल कौन सा है। और जब आहिस्ता आहिस्ता तो इंशाल्लाह इतनी हैबिट हो जाएगी, ये चीजें देखने की जरूरत नहीं, रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही पहचान जाए। तो सबसे पहले एक एक लफ्ज को पहचान कर ये देखा करें वो क्या बन रहा है, और फिर आप जुमला बनाएंगे। आप या जुमला इस्मिया बनाएंगी या जुमला फेलिया बनाएंगी। और जैसे मैंने अभी पहले लकुम को मुतल्लिक बना दिया, जुनूबकुम को पहले मैंने मुरक्कब इजाफी बनाया, फिर मैंने मफूल भी बनाया, फिर मैंने उसको जुमला फेलिया के अंदर एडजस्ट करते हुए कहा कि ये यकफिर अपने ये फेल अपने फाइल मुतल्लिक और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया। इस तरह चलना होता है। ये कुछ महीने इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको अंडरस्टूड है, ये आ जाएंगी, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। जरूरी नहीं आप अनकॉन्शियसली बना यही कुछ रही होती है, तो थोड़ा इस तरह से ज़हन में नहीं शायद आपके होता, या इस तरतीब से नहीं चलती। अब पहले आप जुमला बनाएंगी, फिर आप ये बताएंगी कि ये मजूम क्यों है, वो तो मैंने ठीक है साथ भी पूछ लिया, हम एंड पे भी इसको बता सकते हैं कि ये जी जवाब अमर पर। अब आगे वाव क्या है? अच्छा, इसका वाव तर्जमा कर दे। वो तुम्हें, करें आप करें। वो तुम्हें बख्श देगा तुम्हारे गुनाह। थोड़ी सी तरतीब और बेहतर करें, जिस तरह मैंने तर्जमे की बताई है। वो वो फेल का सबसे तुम्हें आखिर में करना है, फाइल का सबसे पहले करना है। फाइल आपने कर दिया, वो तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। बख्श देगा, वो फेल का एंड पे तुम्हें करना है। तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। जिस जी। तरह आप कह रही हैं, हर्ज कोई नहीं है। जो बहनें अगर इस तरह से अभी ना उनको तरकीब जोड़नी आती है, ना तर्जुमा प्रॉपर करना आता है, कोई बात नहीं, आप एक एक लफ्ज को बस पहचानना शुरू करें, लफ्जी तर्जुमा करें, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा इंशाल्लाह। वाव को क्या बनाएंगी? वाव हर पे आतफ है। युद और खिल कुम को क्या, इसको थोड़ा जल्दी से बता दें, या यगफिर यूद से किल मिलता फेले जुलता है? मुजारे यूद किल फेले मुजारे मजूम हुआ फाइल कुम मफूल। जन्नातिन ये जमा है, जन्नतुन का ये मफूल है। फेल अपनी फाइल और अपने मुतल्लिक के ना अपने मफूल से अपने दोनों मफूल से मिलकर मातूफ हुआ। ये उससे पहले जुमला फेलिया के साथ। शाबाश, बस यहाँ पे रुक जाए। ये जो दाखला होता है ना, दाखला यदखुलु, जो बाब नासरा से आता है ना, सुलासी अभी मुजर्रस, उसका मतलब होता है दाखिल होना। और जो बाब इफ़आल से आता है वो मुतद्दी करता है लाजिम को, उसका जी। मतलब होता है दाखिल करना। और ये आमतौर पर दो मफूल चाहता है, किसको दाखिल करना और कहाँ दाखिल करना। फिर इसका एक छोटा सा और भी कायदा है कि जिस चीज में दाखिल कोई हो रहा है, जिसको किया जा रहा है, वो जगह अगर तो वहां कोई फिजिकली जा सकता है, जैसे कोई किसी कमरे में दाखिल हो सकता है, तो आप वहां पर, आप इस पे ये जहाँ पे दाखिल हो सकते हैं वहां पर आप ये फील नहीं लगाएंगे, ठीक है? अदरवाइज आप अगर ऐसी जगह पे दाखिल हो जहाँ फिजिकली दाखिल नहीं हो सकते, जैसे हम कहें जी वो ईमान दिलों में दाखिल हो गया, ईमान उनके दिलों में दाखिल हो गया, तो दिलों में फिजिकली तो कोई नहीं जा सकता ना, तो ऐसी जगह पर दाखिल के साथ फी का प्रपोजिशन लगती है। ये छोटा सा पॉइंट है, ऐसी चीजों को याद ना करेंगे, बार बार करते करते खुद ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके ये दो मफूल डिमांड करता है, और ये प्रॉपर वाला फेल है, ठीक है? जिस तरह हमने लास्ट टाइम इस क्लास में नहीं, शायद किसी और में डिस्कस किया था, जो वो अफाले नास का होते हैं ना, जो जुमला इस्मिया पर आते हैं, और उसके मुब्तदा और खबर दोनों आज इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला ना, जो आखिरी सेकंड लास्ट लफ्ज है ना आयत नंबर 14 का, फअस्बहू, वो अफाले नाकिसा में से है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहूंगी इंशाल्लाह, जल्दी से हम कोशिश करती हूँ आज मैं जल्दी से जरा करें ताकि एंड पे टाइम मिल जाए, तो तब जाकर भी मैं आपको बताऊंगी कि अफाले नाकिसा क्या होते हैं। और ये इनके असल में ये जुमला इस्मिया पर आते होते हैं, और उसका जो मुब्तदा और खबर दोनों को उसमें चेंजेस लेकर आते हैं। अब क्या चेंजेस है?
کوئی کچھ چینجز لے کر آتا ہے, کوئی کسی طرح سے لے کر آتا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو افعال ناقصہ کی اب یوں کہنے کے وہ ذنّا واخواتو ہمیں چلا جائے گا. اچھا چھوڑے, وہ میں اس کلاس میں نہیں ڈسکس کر رہی, چھوڑ دیں, یہ بالکل میں آؤٹ آف دی وے جا رہی ہوں. آپ بس اتنا یاد رکھیں, انشاءاللہ اصبح آئے گا, میں آپ کو سمپل آج افعال ناقصہ ریوائز کرواؤں گی. میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بھی دو ان کے مفعول ہوتے ہیں, لیکن وہ افعال تامہ نہیں ہوتے, وہ تھوڑا اور چیز ہوتی ہے, لیکن وہ اس کلاس میں مجھے یاد آ گیا کہ مجھے نہیں ڈسکس کرنا, چھوڑ دیں. چلیں جی, میرا سوال آپ سے یہ تھا, یدخل مجزوم کیوں ہوا؟ یہ عطف ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ عطف ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اصل میں جو اثر ہے وہ یغفر پر ہوا ہے. جی جواب امر اگر ہم نے بنایا یا جواب شرط بناتے ہیں, جو بھی ہم نے کہا, وہ اصل میں جو اثر تھا وہ یغفر پہ ہوا, وہ یغفرو سے یغفر ہو گیا. اور لیکن یدخل پہ اس کا اثر نہیں ہے. یدخل اس لیے ہوا کہ یہ عطف ہو رہا ہے اس پر, کیونکہ یہ یغفر پر, یہ جو معطوف ہوتا ہے یہ ان چار چیزوں میں سے ایک ہے جن کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا, یہ پیچھے کسی کو فالو کرتے ہیں, ان کو توابع کہتے ہیں. یہ چار چیزیں ہوتی ہیں, ان میں صفت بھی ہے, معطوف بھی ہے, ٹھیک ہو گیا جی, اسی طرح جی سے تاکید بھی ہے اور بدل بھی ہے. اچھا, اب جناتن آ گیا جو آپ نے بنایا, اس کو مفعول بھی, لیکن اس کے نیچے تو یہ دو زیر کی تنوین ہے, آپ نے مفعول بھی ہی کیسے بنایا؟ استاذہ یہ جمع کی حالت میں جنتن جنتین اور جمع جنتین. مؤنث سالم, شاباش. اس کی جو جی نصب اور جر والی حالت ہوتی ہے وہ دونوں زیر کے ساتھ, زیر کی تنوین کے ساتھ آتی ہے. تو وہ پھر آپ نے پہچاننا ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز ایسی جو کہ نصب اور جر میں جس کی شکل سیم ہوتی ہے, وہ پھر ہم نے اس طرح سے پہچاننا ہوتا ہے کہ کبھی بھی جو تھوڑی چیز ہوتی ہے نا, اس کو پہلے آپ سائڈ پہ کر دیں, اور پھر آپ کہہ دیں کہ اب یہ سائڈ پہ ہوگی ہے, تو اب یہ باقی جو بڑی چیز ہے نا اس میں سے کچھ ہوگا. جیسے مجرور تھوڑا ہے, مجرور کی دو وجہ ہوتی ہے, یا تو جناتن سے پہلے, اگر جناتن مجرور ہے تو یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوتا, پھر ہم کہتے ہیں جناتن مجرور ہے, یا یہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تیسری اور آخری وجہ وہ تابع ہونے کی بھی, اس کو فی الحال چھوڑ دیں. اب نہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے, نہ یہ مضاف الیہ بن رہا, تو یہ مجرور نہیں ہے. ہم نے اب یہ جو کم پاسبلٹی والی چیزیں ہیں اس کو ایکسکلوڈ کر دیا, تو یہ منصوب ہے, اور یہ انہوں نے بتا دیا مفعول بھی بن رہا. اچھا, نکرہ کے بعد اب ایک جملہ آ رہا ہے, اس کو بتائیں کیا بنے گا؟ یہ پورا جملہ فعلیہ اس جنتین کی صفت بنائی ہوں میں. جی شاباش. اور پھر چاہے بس بات یہیں پہ ختم کر دیں, جن کو جوڑنا نہیں آتا اور جن کو آتا ہے وہ یہ اس طرح سے کہیں گے کہ جنات موصوف ہو جائے گا, یہ جملہ اس کی صفت, موصوف صفت مل کر مفعول بھی بنے گی. اور جن کو نہیں اس طرح جوڑنا آتا وہ مت جوڑا کریں, ابھی وہ صرف ایک ایک لفظ کو بتاتی جایا کریں. وہ یوں کہیں گی کہ جنات جو ہے, یہ جو جمع ہے, یہ بس اس کو انہوں نے مفعول بھی بنا دیا, آگے جملے کو اس کی صفت بنا دے, بس کچھ اور نہ کریں اور چلتی جائیں. اچھا جی, تجریح کا بتائیں. تجری فعل مضارع ہیں, جیم را یا جارا یجری باب دواد سے یا کا صیغہ ہے کیونکہ جنت کی طرف جا رہا ہے, اور من یعنی حرف کہ آپ کا جر. مطلب ہے واحد مؤنث غائب کا چوتھا صیغہ ہے نا, جی یا اور کا پہلا صیغہ. اور چوتھا صیغہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر, تو آگے بھی ظاہر اسما کی صورت میں بھی جی آ سکتے ہیں. انہارو اس کا فاعل ہے. شاباش. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, آپ سے میرا سوال ہے کہ تجریح یہ واحد مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ جنتین کے لیے, کیونکہ جنت مؤنث کا ہے. دیکھیے, آپ کی ایک بات ایک لحاظ سے تو چلیں ٹھیک ہے کہ وہ میں ویسے آپ کی بات مان سکتی ہوں کہ ہاں اس کا جو ہیا اگر اس کے اندر ہے وہ پیچھے اس کی طرف لوٹ رہا ہے, کیونکہ موصوف صفت میں میچ ہونا چاہیے نا, میچ کرنا چاہیے, لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے. کیا ہے استاذہ؟ دیکھیے, باقی سب مائک میوٹ رکھیے. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں, جب پہلے عائشہ کو جواب دینے دیجیے, اگر وہ نہ دے پائیں گی تو میں کسی اور سے پوچھتی ہوں. عائشہ پھر سوچیں کیوں آیا. جی استاذہ, یہ جو جنتین ہے نا جمع ہے نا, پیچھے تو کو بھول جائیں, پیچھے کو بھول جائیں, آگے دیکھیں. انہار, انہار بھی تو انہار کی وجہ سے. جمع کیوں؟ ہے. جمع یہ صرف جمع جمع نہیں کہنا, جمع غیر عقل کی غیر جمع. عاقل کی جمع مکسر ہے. شاباش. ویسے میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ کچھ قواعد بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ
اس کے ساتھ یعنی کہ یہ جو ہے جیسے انہار آیا ہے غیر عاقل کی جمع مکسر، اس کے ساتھ جمع مؤنث بھی آ سکتا ہے. اس کی کچھ قواعد ہوتے ہیں وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ اس کے ساتھ زیادہ تر غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ زیادہ تر واحد مؤنث کی ہی چیزیں آتی ہیں. کوئی صفت آ رہا ہے، کچھ اس طرح کا یہ فعل میں کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی اشارہ آ رہا ہے، کوئی خبر، کچھ بھی آ رہا ہے نا وہ واحد مؤنث آئے گا، لیکن کبھی کبھار جمع مؤنث بھی آ سکتا ہے. من تحتہا کو کیا بنائیں گے؟ یہ متعلق فعل بنائی ہوں. متعلق فعل ہو گیا، انہار فاعل ہو گیا، تجری فعل اپنے فاعل انہار اور اپنے متعلق سے مل کر کیا بنا؟ یہ صفت بنا جنات ابھی کی. نہیں وہ یہ جملہ فلو میں فعلیہ بنا. پہلے جملہ بنانا ہے، یا جملہ اسمیہ بنانا ہے یا جملہ فعلیہ بنانا ہے. بعض لوگ اس کے کہتے ہیں 4 جملے، لیکن ہم بس جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے. جملہ فعلیہ ہو کر صفت بنے گا، اور پھر صفت جب بنے گا تو جنات موصوف اپنی اس صفت کے ساتھ مل کر یہ مفعول بھی بنے گا یدخل فعل کا. یاد رکھیں جب بھی ایک جملہ چل رہا ہو نا اور بیچ میں دوسرا جملہ شروع ہو جائے اور نہ بیچ میں کوئی وقت کی علامت ہے، بات بھی ابھی پوری نہیں ہوئی، تو وہ جو دوسرا جملہ آیا ہے نا وہ زیادہ تر یا تو پچھلے جملے کے لیے صفت بنے گا یا حال بنے گا زیادہ تر. ٹھیک ہے، اور باقی جو حال مفرد ہوتا ہے وہ تو آرام سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ آپ پریشان نہ ہو کہ 6 مہینے سال لگائیں، انشاءاللہ آپ فٹافٹ سب بہنیں پہچان لیا کریں گی. تو جو مفرد ہوتا ہے، نکرہ ہے، منصوب ہے، وہ تو اگر آپ پیچھے دیکھ رہی ہیں کہ کوئی فعل ایسا ہے جو کہ لازم ہے، اس کا تو مفعول نہیں آنا، تو پھر اس والے جو آ گئی ہے، یہ جو نکرہ منصوب چیز آئی ہے، اسم آیا ہے، اس کو حال بنائیں. اور اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ایک ہے تو متعدی، اس کا مفعول آنا ہے لیکن وہ آ گیا ہے اور پھر یہ آیا ہے نکرہ منصوب، پھر بھی حال بنا لیں گے. تو یہ چیزیں پریکٹس سے آہستہ آہستہ آ جائیں گی. اور پھر اس طرح سے یہ جو جملہ آ جاتا ہے، ایک جملہ چل رہا ہے بیچ میں دوسرا جملہ، اب یہاں جنات نکرہ کے بعد جملہ آ گیا تو ہم نے صفت بنا دیا. الجنات فرض کرے میں بتا رہی ہوں، یا کوئی یہاں پہ معرفہ ہوتا تو پھر ہم نے اس کو حال بنا دینا تھا. ٹھیک ہے، زیادہ تر آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ. کبھی کبھار ہے کہ ہاں نہیں پہچانا جاتا، اور جیسے پیچھے اس آیت میں گزرا ہے، اسی سورہ کی آیت تھی قرآن عمران میں تھی، اس میں جو حال ہم جملہ بنا رہے تھے نا، وہ پیچھے والا جو تھا، رکیے گا مجھے دیکھنے دیجیے گا، وہ جس کا ذوالحال تھا، نہیں وہ سورہ آل عمران میں تھا. ٹھیک ہے، نہیں اسی کی آیت تھی، آیت نمبر 8. وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ کنفیوز ہوں گی. اس میں کیا تھا کہ جو ہم نے جملہ آ رہا ہے اس کو ہم نے حال تو بنا لیا، لیکن جس کا حال بنایا یعنی کہ جو ذوالحال ہوتا ہے، صاحب حال ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا. وہ جمع تھا ذوالحال، یہ اس کے اندر کوئی چیز جمع نہیں آ رہی تھی، واحد آ رہا تھا. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے اسی کا حال، تو بیچ میں اب ضمیر تو کوئی نہیں اس کی طرف لوٹ رہی، تو واو حالیہ پیچھے لوٹتی ہوتی ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب اس میں تو کوئی واو حالیہ نہیں تھی، یہ تو آرام سے پکڑ میں آ گیا. تو جب بیچ میں واو آ جاتی ہے نا تو وہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ اس پہ کنفیوز ہوتی ہیں. ورنہ اگر ایک جملہ چل رہا ہے اس کے بالکل ساتھ دوسرا جملہ شروع ہو گیا ہے تو وہ بس ذہن میں رکھا کریں گی پچھلے کی یا صفت بنے گا یا حال. ہاں لیکن جب بیچ میں واو آ گیا پھر دیکھنا پڑے گا عطف ہو رہا ہے یا حالیہ بن رہی ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں، یہ 6 مہینے کم از کم لگائیں، انشاءاللہ 6 مہینے سال تک آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اس میں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے، ایسے والے جملے میں بالکل نہیں ہوتی. اچھا جی، آگے پھر واو آگے سے کیا بنائیں؟ استاذہ میں اس کو بھی عطف کی ہوں. ٹھیک ہے، واو عاطفہ ہو گئی. مساکینہ کیا ہے؟ یہ مساکینہ کو میں یہ مساکینہ اس کو کیا کروں گی استاذہ؟ یہ تو اس میں ہے، جگہ ہے نا، مسکینہ جی مساکینہ اچھا، ظرف یہ ہے. ہم نا آپ نے بیسک میں وہ پڑھے ہیں غیر منصرف اسما؟ ہاں. ٹھیک ہے، اچھا میرا خیال ہے اس طرح سے تو نہیں پڑھائے جاتے کہ کون سی وہ 9 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف ہوتا ہے، ایسے تو نہیں پڑھا نا؟ نہیں ایسے نہیں پڑھا ہے، پھر ہم بھی نہیں پڑھ رہے فی الحال. ایکچولی عربی گرامر میں 9 وجوہات ہوتی ہیں، لسان و قرآن میں وہ مل بھی جائیں گی، لیکن چونکہ ان کے بغیر ہمارا کام ہو جاتا ہے اس لیے وہ بیسک میں تو بالکل نہیں پڑھاتے. ویسے وہ لفظوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اگر وہ ہمیں پتا ہو نا ان چیزوں کا کہ وہ کیا وجہ ہے. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، اب یہ جس وزن پر آیا نا مساکن، اصل میں یہ جو مسکن تھا یہ مفعل کے وزن پہ یہ اس میں ظرف ہے، وہ بھی ہم اس کلاس میں بھی ڈسکس نہیں کریں، میں ویسے بتا رہی ہوں. اس کی یہ جمع ہے، یہ ایک ایسے وزن پر آیا ہے جو کہ جمع کی جمع ہوتی ہے. میں اس کا نام نہیں لوں گی، آپ پریشان نہ ہو.
تو اگر وہ جس کو اس کے وزن کی پہچان ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ غیر منصرف ہے. نہیں تو یہ آپ کو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ مرکب اضافی بھی تو ہو سکتا ہے, مساکن طیبہ. آپ کیسے کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں, کون سا مرکب ہے یہ؟ عائشہ, آپ نے اس کو کون سا مرکب بنایا ہے؟ استاذہ یہ تو جگہوں کی جمع ہے تو اس لیے میں اس کو رفع نکرہ بنائی ہوں مساکن, کیونکہ ظرف ہے تو ظرف. نہیں, نکرہ تو آپ نے بنایا, لیکن نکرہ تو عام طور پہ تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ یہ یاد رکھیے گا. کبھی موقع ملا نا, آپ لوگ تھوڑے سینئر ہو جائیں پھر انشاءاللہ آپ سے وہ والے چیز ڈسکس کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اسم ہمیں ان وزن پہ ملتا ہے ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے. ادروائز آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ مساکنہ اس کی مسز رضوانہ آپ نے پڑھا, شاید آپ یہ کہہ نہیں کہ ہم نے پڑھا ہے. اچھا اوکے, ماشاء اللہ. ایکچولی اس طرح سے ہوتا ہے, ورنہ اعراب ہلکا دے کر تو اس کو مرکب اضافی کو بنا سکتا ہے, مساکنہ طیباتن. لیکن اگر تھوڑا سا نالج ہوگا تو, اگر نہیں بھی ہے تو چلے کوئی بات نہیں, میں بتا دیتی ہوں. مساکنہ خاص وزن پر ہے, وہ ابھی فی الحال یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ نکرہ ہے. میں بتانا یہ چاہ رہی تھی. ان وزن کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نکرہ چیز کی پہچان میں آ جاتی ہے. یہ اصل میں نکرہ ہے, لیکن یہ چونکہ غیر منصرف ہے. آپ جانتے ہیں جس طرح ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ اس کا نصب اور جر ایک ہی حالت میں ہوتا ہے اور اعراب ہلکا ہوتا ہے. یہ نکرہ ہے, آگے طیباتن ہی نکرہ ہے, تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. اچھا, طیباتن کو اس کی ایک صفت ہم بنا دیتے ہیں, تو فی جنات عدن کو کیا بنائیں؟ یہ بھی یہ طیباتن کا صفت بنے گا, کیونکہ طیباتن نکرہ ہے تو اس کو صفت بنائیں. شابہ, نہیں وہ طیباتن کا کیوں بنانا چاہ رہی ہیں؟ یہ ایسی مساکن طیب جگہیں جو کہ ان کے ایسا طیب جو جنات عدن میں ہے. نہیں, پھر دیکھیں کس کا بنے گا یہ. مساکن ہے, یہ دو صفت بن رہا ہے. ایک طیباتن صفت ایک ہو رہا ہے, فی جنتن صفت دو ہو رہا ہے. شاباش, طیباتن کی نہیں کہنا ہے, اس کو ترجمہ کر کے بھی دیکھ لینا فوراً کہ یہ اس کا بن بھی رہا ہے کہ نہیں. شاباش, یہ تھا. اچھا, تو اب ترجمہ کیسے کریں گے اگر اس کو آپ دو صفات بناتی ہیں تو؟ اور پاکیزہ, پاکیزہ اس کو طیبن کا پہلے پاکیزہ کو پاکیزہ جگہوں میں ہمیشگی کے پہلے کیا, کس کو پہلے اچھا کریں گے ٹھیک اس ہے, کا دیکھیں آپ اس کو اگر طیباتن کو مساکن کی پہلی صفت اور مساکن نکرہ کے بعد وہ جار مجرور آ رہا ہے فی جنات عدن, تو اس کو دوسری صفت بناتی ہیں. تو آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں کہ پتہ چلے کہ یہ دونوں صفات ہیں اس کی. آپ یوں بھی کر سکتی ہیں, اور ایسے مساکن, ابھی میں ویسے بتا رہی ہوں, اور ایسے مساکن جو طیب ہیں جو جنات عدن میں ہے. ٹھیک ہے, آپ یوں بھی کر سکتی ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں طیب مساکن اور طیب مساکن جو جنات عدن میں ہے. لیکن جب ہم نے دو صفت بنایا تو بہتر ہے کہ ہم اس کو پھر اس طرح سے کریں گے, اور ایسے مساکن اور رہنے کی, ایسی رہنے کی پاکیزہ جگہیں یا رہنے کی ایسی پاکیزہ جگہیں. بس اس کو جس طرح ہم ویسے اس کو پیچھے نہیں ہم کر کے آئے, ایسی جنات, ایسے باغات, اسی طرح کر دیں ایسے مساکن, ایسی رہنے کی جگہ جو طیب ہے. طیب اب بیچ میں اور نہیں لگانا کیونکہ دوسری صفت آ رہی ہے, جو جنات عدن میں ہے, جو ہمیشہ رہنے والی جنات میں ہے. یہ ایک جنت کا نام ہے, بعض دفعہ کس نے اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا ہے جو جنت عدن میں ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی جنات میں ہے, ابدی جنات ہے. اور آپ اس طرح بھی کہہ سکتی ہیں, اور ہمیشہ رہنے والی ابدی جنات کے پاکیزہ گھروں میں. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ زیادہ آسان ہے. پھر سنیں, سب سنیں, میں دوبارہ سے بلکہ کرتی ہوں. یغفر لکم ذنوبکم, اپنے پورا پچھلا کانٹیکس کو ذہن میں رکھنا ہے. پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو کہ ایک دردناک عذاب سے بھی بچا لے گی. اور اس کے علاوہ جو اگلی آیت میں کیا بتایا تھا, اور تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اس اللہ کے راستے میں جہاد کرو, تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اب اگر تم یہ کرو گے تو وہ کیا کچھ کرے گا, وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا, وہ تمہیں جنتوں میں بھی داخل کر دے گا جو ایسی ایسی ہیں,
اور یہ ہی اصل میں سب سے بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اگلی آیت کی طرف چلیں گے کہ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے. تو اب آپ کہیں گی وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنات میں, ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اچھا, یہ اس کی تفاسیر آپ دیکھ لیجئے گا, بہت مختلف آپ کو ملے گی, جس کو جو آسان لگتی ہے, جو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اور ایسے مساکن, اور رہنے کی جگہیں, اور ایسی رہنے کی جگہیں جو طیب ہیں, یا ہوں گی بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہیں کر لیں, ٹھیک ہے, جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہے, ہمیشہ رہنے والی جنات میں. ٹھیک ہو گیا, بس چلے آگے چلیں جی, مکمل کریں شاید. ذالک مبتدا, الفوز العظیم یہ خبر, دونوں مرکب توصیفی بنا کے. مرکب توصیفی, شاباش, ہو کر ترجمہ کریں. یہی ہے بڑی کامیابی. یہ ہی ہے, آپ نے یہ ہی کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ خبر میں ال آیا ہے حسر کے لیے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, شاباش. خبر معرفہ ہے, خبر کو معرفہ نہیں ہونا چاہیے, خبر تو نکرہ ہوتی ہے نا, تو جی معرفہ تو مبتدا ہوتا ہے, اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اس طرح خبر ہوتی تو مرفوع ہے لیکن نکرہ ہوتی ہے. اور اگر خبر معرفہ آ جائے تو پھر آپ اس میں حسر اس میں پیدا ہوتا ہے, پھر صرف یا ہی کے ساتھ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے مبتدا بھی کبھی کبھار, یہ ضروری نہیں, معرفہ نکرہ بھی آ سکتا ہے, لیکن اگر مبتدا نکرہ آ جائے تو پھر وہ شروع میں نہیں رکھتے, یا تو اس کو مؤخر کر دیتے ہیں, اینڈ پہ لے جاتے ہیں, یا پھر اس کے ساتھ کوئی صفت لے آتے ہیں, کوئی مضاف کر دیتے ہیں کسی اسم کی طرف, پھر وہ نکرہ جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے. ویسے اگر اسم خالی اکیلا ہے نا, وہ کبھی نکرہ اپنی اس پوزیشن پہ, فرسٹ پوزیشن پہ, کبھی بھی وہ نکرہ جو ہے وہ مبتدا نہیں بنتا. ٹھیک ہو کیا جی؟ معرفہ ہونا ضروری. شاباش. چلے جی, میں پھر جلدی سے ایک بار بس اسی کا کر دیتی ہوں, پچھلے کا تو میں کر چکی ہوں ترجمہ. یہ ہی اصل کامیابی ہے, بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی اور کامیابی بھی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نہ صرف بڑی ہے اور بلکہ اصل اور صحیح کامیابی یہی ہے, جو جیسے سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت میں ہے, جسے جو جہنم کی آگ سے جسے بچا لیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا, تو یہ ہے اصل کامیابی, وہی کامیاب. چلیں جی, شاباش. اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. عائشہ مائک میوٹ کر دیجئے. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. انہوں نے ایک اور طرح سے کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تفسیر سے آپ کو آئیڈیا ہوگا, ترجمے سارے یہی ٹھیک ہے, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور رہنے کی, انہوں نے مساکن کا اس طرح سے کیا ہے, رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں. ٹھیک ہے, جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں. آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں, اور آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں کہ رہنے کی ایسی جگہیں جو طیب ہوں گی, یا ہوں, یا پاکیزہ ہوں, جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں. اچھا, یہ ہی بہت بڑی کامیابی. شاباش. دیکھیں انہوں نے حسر کے ساتھ کیا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھیں, انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کرو گے, اللہ تعالیٰ گناہ بھی بخش دے گا تمہارے, اور تمہیں جنتوں میں بھی داخل کرے گا. تو اب آگے آ رہا ہے وَأُخْرَى. ویسے میں آپ کو بتا دوں, اخرا کا اصل معنی دوسرا بھی ہوتا ہے, یہاں آپ دوسرے کے ساتھ کر بھی سکتی ہیں, لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے دو باتیں تو اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ گناہوں سے گناہ بھی بخش دے گا اور جنتوں میں داخل کر دے گا, تو یہ دوسری بات تو نہ بنی جو اب آ رہی ہے. تو اس کا ترجمہ یہ حافظ عبدالسلام صاحب کا مجھے بہت اچھا لگا, ایک اور چیز. ٹھیک ہے, ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو, لیکن ویسے اخرا دوسرا ہوتا ہے. باقی کون آ رہی ہے, میں تھوڑا ان سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاتی ہوں. شبانہ جی آ رہی ہے, ماشاءاللہ. آئیں شبانہ جی, اللہ کرے کہ آپ کا نیٹ ورک کا ایشو نہ ہو. بسم اللہ کیجیے, آئیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا اگر ہیڈ فون لگائیں تو کائنڈلی اتار دیجیے. اب آ رہی ہیں؟ جی اب آ رہی ہے. واؤ کو کیا بنائیں گی؟ واؤ کو عاطفہ بنائیں گے. واؤ کو آپ بنا رہی ہیں. اچھا, آگے چلے. یا ٹھیک ہے اخرى تحبونها. جی, اخرى یہ آخرہ کی مؤنث ہے,
जमा है उखरा। ठीक है, तुहिब्बूनहा ये फेल मुजारे है। अंतुम इसका फाइल है, हाँ मफूल बिही हो गया। और ये तुहिब्बूनहा इसके पहले उखरा आया है, तो मैम ये इसकी सिफत बन रही है। शाबाश। देखिए उखरा जो है ना, आपने किसकी मोनस बताया? जी उखरा आखरा की मैम, सॉरी आखरू। आखरू, हाँ आखरू किस वजन पर है? आखरा, ये अकबरू के वजन पर अकबरू जी जी, अफ़अलु। अफ़अलु इसमें अफअलु तफदील के वजन पर, ये जो अफ़अलु का वजन है ना, ये इसमें तफदील इसमें का भी तफसील। होता है। जी, इसमें तफजील या इसमें तफदील आप इसको जैसे भी पढ़ती हैं उसका भी वजन होता है। इसके अलावा एक होता है अलवानो यूब कहते हैं, जो रंग और डिफेक्ट्स होते हैं, ये उनके वजन पे भी आता है। तो इसको एक्चुअली पूरा बोलना होता है, अफ़अलु तफदील, अफ़अलु अलवानो यूब। इसके अलावा फेल का भी एक वजन होता है। तो अब इसकी भी पूरी तफसील है, इसकी पूरी गर्दानें हैं जो ऐसे हम करते नहीं हैं। तो बस इतना बता देती हूँ, ये जो अफ़ालू होता है इसकी अपनी भी दो जमा होती है, दो वजन पर आती है। इसकी जो मोनस होती है ना, वो असल में फ़ुला के वजन पर होती है, उसकी भी दो जमा होती हैं आगे से, दो मुख्तलिफ औजान पर वो आती है। बस इतना ही याद कर लें। अगर किसी को याद नहीं होता है ना, तो किसी मिसाल से याद कर लिया करें, हमेशा याद रहता है। जैसे इन्होंने कहा ना अकबरू के वजन पर, ऐसा वजन अफालू का है, लेकिन आप अकबरू की मिसाल से याद रख सकते हैं। अकबरू हाँ की मोनस क्या हुई? कुबरा। अकबरू असगरू कुबरा, सुगरा। जी मैम, तो ये उसी वजन पर है। आ, ये था फ़ौला अखरू, के। वो फिर महमूस के कायदा लगा तो आखरू से उखरा हो गई, ये होता है दूसरा। और ठीक है जी, तो हिब्बूनहा बाबी फाल से हा बा बा। अब ये मैंने लास्ट टाइम आपको हमें किसी स्लाइड में दिखाया भी था, ये मुदाफ में क्या चेंजेस होती हैं, कैसे बनता है, ये अब आपको आना चाहिए। इसका फाइल क्या बताया आपने? जी मुजाफ का कायदा, फाइल मैम अंतुम, ठीक है, या वाओ ज़मीर कह सकते हैं। शाबा, ये वाव आपने ज़मीर। जुमला फेलिया नकरा के बाद आया, तो उसके लिए उस नकरा का उसकी सिफत बना दिया। अब इस सिफत मौसूफ सिफत को क्या बनाना चाहेंगे आप? मैम इसको मुब्तदा बना सकते हैं दोनों को मिलाकर। शाबाश। मैं अच्छा, इसकी ना यकीन कीजिए, इसकी इतनी तरह से तरकीब है। किसी ने उखरा तो हिब्बूनहा इस मौसूफ सिफत को मफूल बिही बनाया है, यहाँ पर एक महजूफ फेल का। किसी ने इसको खबर बनाया और इसका मुब्तदा महजूफ कर दिया। और ये सबसे आसान है, आप यूं भी कर लें, इसको मुब्तदा बना दें और अगला जो हिस्सा है ना नसरून वाला, उसको खबर बना के आप कर लें। तर्जुमा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रह जाएगा। यहाँ इसका तर्जुमा करें। और वो यानी वो दूसरा दूसरी चीज जिसे तुम ठीक है, पसंद करो, शाबाश, तुहिब्बूनहा बिल्कुल जिसे दूसरे तुम के साथ करें। होता असल में दूसरा ही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि पीछे चूंकि दो चीजें तो गुजर गई हैं, तो ये तो एक तरह का दूसरा ना हुआ, तो एक और चीज के साथ तर्जमा भी कर सकते हैं। वैसे ये दूसरा ही होता है। अब ये मोनस है, तो ये दूसरी होगा। अच्छा, इस आयत में ज़हन में रखिएगा कि इसमें कोई शक नहीं, जो असल चीज थी वो अल्लाह ताला ने पहले जिक्र कर दिया। असल कामयाबी वही है जो कि दोज़ख की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही असल में ज़ालिकल फौजुल अजीम। तो लेकिन इंसान की एक नेचर होती है कि उसको बहुत कम लोग शायद ऐसे होंगे कि बहुत ही अल्लाह के फजल हो, तो या अगर कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा दुनिया में, कोई आउटपुट नहीं भी नजर आ रहा, तो वो उस रास्ते पे लगे रहते हैं। जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं किसी भी सूरत में, वो लगे रहते हैं। लेकिन इंसान को थोड़ा सा कभी ना कभी कोई फल, कोई चीज आप कह लें कि कुछ नजर आती रहे, कोई आउटपुट नजर आता रहे, तो वो उसकी हिम्मत बंदी रहती है और वो इनकरेज होता है। तो अब इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि असल चीज तो वही है जो पहले जिक्र कर दी है। कामयाबी असल में वो वही है, लेकिन इसके अलावा ये दुनिया की चीजें ऐसी बात नहीं है, ये भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन नजर और मकसद और गोल हमारा आखिरत ही होना चाहिए। इसमें क्या है जी, दुनिया में भी मिलेगा। क्या मिलेगा जी, बताएं जी। नसरुम मिनल्लाहि, खबर नस्रुम बताएं। मिनल्लाहि व हम्म। फतहुन करीब। हम्म। नस्रुम मिनल्लाहि ये भी मैम नस्रुन मुब्तदा बन रहा है, और नकीरा का आगे मिनल्लाहि जार मजरूर सिफत आ रही, तो ये और फतहुन करीब ये वाव आतिफा के साथ इसका दूसरा सिफत हो रही है मैम, नहीं नहीं, दूसरा नसरुन सिफत को नहीं यानी कि मुब्तदा आप ना चाहे बनाए ना। देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि उखरा तो हिब्बूनहा को मुब्तदा बना दिया, तो नसरुन को मौसूफ बनाए, मिनल्लाहि नकरा के बाद जार मजरूर सिफत आ गई, मौसूफ सिफत को मातूफ अलैह बनाए, खबर बना जी दे मातूफ डायरेक्ट। इसको मुब्तदा से, देखिए अगर आप मुब्तदा खबर बनाती है ना, तो फिर आपको तर्जुमा है के साथ करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा नसर अल्लाह
کی طرف سے ہے، جبکہ اس کا ترجمہ کسی نے ایسے نہیں کیا، سب نے کیا اللہ کی طرف سے مدد، بیچ میں ہے نہیں لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کسی نے جملے کے ساتھ نہیں کیا، اس کو موصوف صفت کے ساتھ کیا ہے. ایسی نصر جو اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، اور پھر اینڈ پر ہے لگائیں گے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ہم نے جملہ بنایا. جملہ ہم نے کیسے بنایا؟ اخرى تحبونہا کو مبتدا، اس والے کو خبر. خبر آ سکتی ہے خبر جملہ، بالکل جملہ آ سکتی ہے. یہاں پر مبتدا اور خبر دوبارہ سے آ سکتے تھے لیکن وہ ترجمہ نہیں صحیح بیٹھتا. چلیں اب کریں. نصر موصوف من اللہ جار مجرور آ رہا ہے نکرہ کے بعد اس کی صفت، یہ ہو گیا معطوف علیہ، اور فتح قریب معطوف معطوف علیہ. نہیں، معطوف علیہ وہ ہوتا ہے عین سے، معطوف علیہ جو پہلے آتا ہے جس کے اوپر جی معطوف علی علیہ. اچھا علیہ زبر کے ساتھ ہے، میں نے اس کو یہ سے پڑھا. عین کے ساتھ جی معطوف علیہ. اور جو علیہ. مضاف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، زید کے ساتھ. الیہ وہ الہ کے ٹھیک ساتھ ہے. ہے، اور یہ علی اس کے اوپر عطف کر رہے ہیں. اب یوں یاد کر لیں سادہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا جی، فتح قریب یہ مرکب توصیفی ہو کر یہ عطف ہو گیا. کس کے اوپر عطف کریں گے اس کو؟ من اللہ پر میم. نہیں، اسم کا اسم نصر پر من کرنا ہے. اللہ میم، پورا نصر من ہاں اللہ پر. خالی نصر کہہ دیں یا نصر من اللہ پر؟ اسم کا اسم پر کرنا ہے، فعل کا فعل پر جی کرنا ہے، حرف کا حرف پر کرنا ہے، جملے کا جملے پر کرنا ہے. ہاں جملہ اسمیہ کا جملہ فعلیہ یا جملہ فعلیہ کا جملہ اسمیہ پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نصر من اللہ موصوف صفت معطوف علیہ، فتح قریب موصوف صفت مرکب توصیفی معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بنا؟ خبر بن گئی اخرى تحبونہا شاباش. کی. اب سارا ترجمہ کر. اور وہ دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو وہ نصر میں اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے. قریبی قریبی کامیابی فتح ہے. اب یہ جو ہے آیا ہے جی. نا، یہ اس لیے آیا کہ ہم نے یہ سارا جملہ بنایا. اگر ہم نصر من اللہ کو جملہ بنا دیتے تو وہ جی ترجمہ میم. صحیح نہیں بیٹھتا. ہے تب لگاتے ہیں کیونکہ ہے کا عربی میں کوئی عربی نہیں ہے. یہ تو اردو میں جب جملہ اسمیہ بنتا ہے نا تو پھر ہے کے ساتھ آ جاتا ہے. شاباش. وبشر المؤمنین. وبشر المؤمنین. وبشر یہ فعل امر ہو گیا میم، بشر، اور المؤمنین شاباش یہ مفعول ہو گیا. فعل امر با شین را، اور اس کا فاعل انتا ہو گیا ٹھیک ہے. باب تفلیس سے. شاباش. بشرا یبشرو، جس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے اس پہ با کا صلہ لگتا ہے، لیکن یہ جس کو دی جا رہی ہے تو یہ بغیر صلے کے. اور یہ المومنون رفع، مومنین المومنین نصب و جر، تو یہ چونکہ اس پہ حالت جر کی کوئی چیز نہیں لگی ہوئی، کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ منصوب ہم کاؤنٹ کریں گے. اور یہ انہوں نے مفعول بھی بنا دیا. شاباش. اور یہاں پر یہ اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے، اور زیادہ یہ کہ فتح مکہ کے بارے میں خوشخبری ہے کہ یہ جو دنیا میں کامیابیاں نظر آئیں گی ملنے والی ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے یا سنا دیجئے. شاباش. اس کو دیکھ لیتے انہوں نے ترجمہ کیسے کیا. اور ایک اور چیز، یا جس طرح آپ نے کیا، اور دوسری چیز وہ بھی ٹھیک ہے، جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور قریب فتح یا قریبی فتح ہے. اینڈ پہ لگایا جب جملہ بن گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، ایسا نہیں کہا. یہ اللہ کی طرف سے مدد یا ایسی مدد جو اللہ کی طرف سے اور قریبی فتح ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. چلے جی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. بہت سمپل ہے. جنہوں نے سورہ آل عمران کی ہے یہ اس سے ملتی جلتی ہم وہاں پر کر چکے ہیں. اس میں اب کیا کہا جا رہا ہے، یہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں تو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. یہاں بس جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کون آئیں گی؟ اب کوئی اور کرنا چاہیں گی؟ بہت سمپل ہے، کوئی اور کوشش کریں گی؟ واسیہ آ رہی ہے، آئیں جی. ماشاء اللہ. شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کیجیے. میں کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ. آپ کھل کے کوشش کیجیے. آیات تھوڑی ہیں، بہت سمپل جی ہے. اتنا میرے پاس بھی ٹائم ہے کچھ زیادہ بتانے کے لیے نہیں ہے گرامر کے علاوہ میرے پاس، تو جی اس جی کو سمپل سی آیات ہے. اب بالکل جو آپ کے دل میں آتا ہے بولے، میں کریکشن کرتی ہوں. جی. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ
आगे पढ़ूं या बस इतना? चलिए इतने ही काफी है, ठीक जी। है? छोटे छोटे टुकड़ों में आप शुरू या कीजिए। अय्युहल्लज़ीना, या हर्फ निदा है, अय्युहा मुनादा है, या अय्युहा, अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, ऐ वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, कूनो अम्र है, अच्छा यहाँ पे रुकिए, जमा मुज़क्कर। थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड में आपको थोड़ा सा, आपने कहा कि अय्युहा मुनादा, देखिए हाँ इसकी तरकीब बहुत तरह से ये निदा मुनादा की जाती है, और वो फिर अल्लाह जीना अमनु को जैसे अय्युहा का बदल बना दे या सिफत बना दे और फिर इनको मुनादा कह दे। लेकिन इस क्लास में मैंने सिर्फ एक दफा लिख कर दिखा तो दिया आप लोगों को कि असल में क्या होता है। असल में या कायम मुकाम अदू फेल के लिया जाता है, मुनादा को कायम मुकाम मफूल भी के लिया जाता है, और फिर ये एक जुमला फेलिया बनता है, और जुमला फेलिया होकर होकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये निदा है, असल में ये निदा है। जी जी अच्छा अब जी। आपने अगर मुनादा कहना है ना तो अय्युहा को ना कहें, असल में अल्लज़ीना अल्लज़ीना आमनू मुनादा, आमनु, जी जी क्योंकि वो मारफा है तो मुजक्कर है, इसलिए बीच में अय्युहा आ गया, ये मुअन्नस होता तो बीच में अय्यातुहा आ जाना था बस। अब जी आवाज दी अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये मैं एक जगह जी देख रही थी कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 18 जगह या अय्युहन नास कहा है और 89 टाइम्स अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है। तो ये बहुत ही खास किस्म के, जब कोई अल्लाह ताला, हर बात ही खास है यकीनन, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हमें अलर्ट और कॉन्शियस होकर सुनना चाहिए कि हमें पुकारा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसी क्या खास बात होने जा रही है। चले जी, ये निदा है, आगे जवाबु निदा शुरू हो रहा है, कूनू। जी। कूनू क्या है? कूनू फेले अम्र है, अच्छा असल में क्या है? कूनू हो जाओ, फेल अमर होने से पहले क्या है? इसमें है, फेल है, कुछ तो फेले बताइए माजी जी। है आमनु। नहीं, आप अफाले नाकिसा काना से है ना, ओके ओके, ठीक है, नाकिस, अफाले तो उससे नाकिसा। अच्छा इसके बारे में भी मुख्तलिफ राय है। इसको तो खैर ज्यादातर ये अफाले नाकिसा के तौर पर ही आता है, इनकी कुछ डिटेल्स हैं। कभी कभार ये जो काना होता है ना, इससे कोई चीज अगर आई हुई है तो उसको जैसे है ना क्या है, ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा चले, कभी कभार ये होता है कि ये आता है काम के तौर पर, यानी कि इसका फिर हम फाइल लेते हैं और इस तरह से। लेकिन ज्यादातर आप याद यही रखें कि ज्यादातर ये जो काना या इससे रिलेटेड कोई भी सीगा आ रहा है तो ये होता है अफाले नाकिसा के तौर पर ही आता है। अफाले नाकिसा का आप कर ले तरकीब एक दफा, मैं थोड़ा सा आज रिवाइज करवा देती हूँ आपको, ठीक है। चलें इसको करें जरा, कूनू। अब ये है तो फेले अमर, जी लेकिन कुरान पाक में कहीं और भी आए हुए हैं इस तरह के, उनको उसमें जो उनका है ना वो अंता वगैरह, वो उसको फाइल माना गया है, लेकिन इसमें इसम ही हम लेंगे, ज्यादातर ऐसे ही है। ये नाकिस ही आता है, इसका एक इसम होता है, खबर होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि बात मुकम्मल हो जाती है, समझ आ जाती है, तो इसम और खबर बनाने की जरूरत नहीं होती, फिर जो वो उस चीज को इसका फाइल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसका जो अंतुम है वो इसका इसम हो गया। खबर बताएं। जी जी। अंसार अल्लाही, हाँ जी, इसको बताएं कौन सा मुदाफ है ये? मुदाफ इलैह। हम्म, जी मुरक्कब इदाफी हो गया ये, मुरक्कब इदाफी होकर इसकी खबर बना है काना की, कूनू खबर की। बन गया, ठीक है। अच्छा मुझे वो याद नहीं आते इतनी, देखिए बात इतनी कॉमन चीजें होती हैं, ज़हन से निकल जाती हैं। ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुन फयकुन, अब ये जो कुन है वो भी तो काना का ही फेले अमर है ना, लेकिन उसको वो बहुत इस्तेमाल है उसका, वो अफाले नाकसा के तौर पर नहीं आया हुआ, वो ताम है, उसके अंदर अंता उसका फाइल माना गया है। वो जब भी कुरान पाक में आएगा तो आप उसका अंता फाइल लेंगे, लेकिन ज्यादातर ये काना की जो भी चीजें आती है ना वो आपको नाकिसी मिलेंगी। उसका आपने एक इसम और एक खबर लेनी है। शाबाश, इसम बता दिया, खबर बता दिया, काना अपने इसम और खबर से मिलकर ये क्या हुआ, इसको जुमला फेलिया जुमले ये पे बन, क्या? जी जी जुमला फेलिया, चाहे नाकिसा बनेगा जुमला फेलिया, ये एक राय में जुमला इसलिए भी, लेकिन नहीं, ये जुमला फेलिया बनता है। अभी हम जवाबु अमर कर रहे हैं, जी कूनू अंसारुल्लाह, तर्जुमा करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू ऐ ईमान, अंसारुल्लाह। जी ऐ ईमान वालो, कूनू हो जाओ अंसार अल्लाही, अल्लाह के मददगार। ठीक है, तो अब ये जुमला फेलिया है तो थोड़ा और तरतीब से करें, फेल को एंड पे तर्जुमा करें।
आपने कहा ना तुम जी हो जाओ अल्लाह के मददगार, मैंने कहा जी थोड़ा जी सा और तरतीब बेहतर जी करें। जी जी जी। है ईमान वालों, अल्लाह के मददगार हो जाओ। शाबाश, माशाल्लाह, हो जाओ या बन जाओ, और ठीक है। और ए ईमान वाले भी कह सकती हैं, ए लोगो जो ईमान लाए, आप इस तरह जी। से भी कर सकती हैं। वेरी गुड, आगे चलेंगे, माशाल्लाह। कमा कौला ईसा इब्न मरियम, जैसे कहा मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने, लिल हवारियीना, हवारियों से, मन हम्म अंसारी इलल्लाह, कौन मेरी मदद कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह की तरफ, अच्छा, अब कौन यहाँ पे रुकते हैं, मेरी मदद फिर करें, करेगा। कौन मेरी मदद करेगा। ये तो फेल वाला तर्जुमा किया आपने, जबकि अंसारी तो फेल नहीं है। जी जी। अब कैसे कौन करें? मददगार है? हाँ, शाबाश। जी, कौन मददगार है? अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ। अब यहाँ पे फिर वो जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह की राह में। जी पहले मुब्तदा का, फिर जी खबर का, और अगर खबर के साथ कोई मुतल्लिक लगा हुआ है तो खबर का तर्जुमा करने से पहले मुतल्लिक का करना है। अब जरा दोबारा करें, मन अंसारी इलल्लाह, कौन? कौन अल्लाह की तरफ या अल्लाह की राह में मददगार है। मेरा मददगार, ये जाए मुतकल्लिम है, माशाल्लाह, शाबाश, ये सही तर्जुमा किया है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे रुके, एक छोटी छोटी एक दो बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। एक आ रहा है कमा। ये जो काफ हरफ तशबीह जब भी आए ना कुरान पाक में, ये ज्यादातर ये आपको यूं अब लिख लें चाहे, ये एक महजूफ, ये जो मफूल मुतलक होता है ना, उसकी सिफत के तौर पर माना गया है। वैसे इसकी और भी डिटेल है, बात जगह है कि उसकी सिफत भी असल में महजूफ होती है, या मुतल्लिक इसको किसी का बनता है, या ये बल्कि असल में ज्यादातर एक मफूल मुतलक होता है जो उसी फेल का होता है, और वो अक्सर छुपा हुआ होता है, ये उसकी सिफत के तौर पे मान लेते हैं। अगर किसी को ये मुश्किल लगता है, आपने पहली दफा सुना है तो मुश्किल लगेगा, लेकिन इसका इतना इस्तेमाल है, जैसे कजाली का बहुत आता है, ये कमा बहुत आता है, तो ये हमेशा उसी फेल का एक मफूल मुतलक होगा, और मफूल मुतलक आप जानती है मजदर होता है, तो वो महजूफ होगा, उसके बाद ये आता है, और ये उसकी सिफत के तौर पर आता है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, मुश्किल लग रहा है, तो मुतल्लिक बना ले। यहाँ पर ये जिसके मुतल्लिक है, वो यहाँ पर वो फेल छुपा हुआ है, और हम बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे वो क्या है, ना मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, बस माँ को माँ मजरिया कहा गया है, लेकिन हम इसको माँ मौसूला करके भी तर्जुमा करेंगे। ठीक है, जैसा कि ईसा इब्ने मरियम ने कहा, हम यूं भी कर सकते हैं। और अगर मजदरिया करना हो तो फिर ना, नी, ने, मजदरी तौर पर मजदरी माना में करते हैं। आपको पता है ना, मजदर में ज्यादातर आना, जाना, खाना पीना, ना, नी, ने वाला तर्जुमा करते हैं। उनके कहने की तरह इस तरह से बनता है। लेकिन ये जो थोड़ा अभी एडवांस लेवल का है, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ, मैं इस माँ को भी मजदरिया नहीं बना रही, ज्यादातर वैसे ही मजदरिया इसको माना गया। बस हम माँ मौसूला कर दें, आगे सिला आ रहा है। कौला, जब भी कौला या कोई कौला का सीगा आए, तीन चीजें देखनी होती हैं। फाइल, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, लाम के सिला से आएगा, मुतल्लिक बनेगा। नंबर तीन, क्या कह रहा है, वो मफूल भी ही होता है, मफूलुल कौल कहते हैं, मफूला कहते हैं। ये तीन चीजें देखनी है, बाद में तीन नहीं दो भी होती हैं। अब इसमें कौन कह रहे हैं, कौन कह रहा है, फाइल कौन है कौला का? ईसा वासिया जी कोशिश अलैहिस्सलाम। करेंगी। जी, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। शाबाश, यकीनन वो मबनी की तरह है ये इसम, लेकिन इसको हमने ये जी यहाँ पर ये आ, मरफू हम ले भी सकते हैं, कोई भी इसकी हालत ले सकते हैं। तो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि हम ईसा की क्या हालत है? यहाँ पे अकेला ईसा आए तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? अच्छा हाँ। सुनिए, ईसा ये गैर मुनसरिफ इसमें है। उसका जब मैं बताऊं, नहीं, ईसा गैर मुंसरिफ नहीं है। ये मबनी की तरह कुछ अस्मा मबनी। होते हैं। जी जी। जी, कौन बताना चाह रही है? आयशा बताना चाह रही है। जी आयशा बताएं, कैसे उसका पता जब चलेगा ईसा का यहाँ पर क्या एराब है? उसकी सिफ्त को देख के, इब्नु सिफ्त रफा हालत में है। शाबाश, शाबाश, ये इब्नू भी हो सकता है, इब्ना भी हो सकता है, इब्नी भी हो सकता है। अच्छा याद रखें, इब्न जो है ये उन सात अस्मा में से, माइक म्यूट कर दीजिए आयशा। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीक। इब्न उन सात अस्मा में से एक है जिनका हमजा हमजातुल वस्ल माना गया है, और जो हमेशा जेर के साथ पढ़ा जाता है, जैसे इमरून है, इमरातुन है, ये इब्न है।
تو شروع میں تو زیر ہی آنی ہے، لیکن جب پیچھے سے پڑھتے ہیں نا تو پھر یہ حمزہ تو وصل گر جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور قاعدہ ہوتا ہے ابن کا. ابن کے دو کافی قواعد ہیں، یہ 2 قواعد لکھ لیں. ایک اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ابن آتا ہے یہ اپنے سے پہلے والے اسم کے لیے صفت بنتا ہے، یعنی کہ عیسیٰ کی صفت بنے گا اور مریم کا یہ مضاف بنے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یوں مشکل لگ رہا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابن مریم مل کر صفت بن گیا عیسیٰ. آپ کس طرح سمجھ آتی ہے آپ کو. ایک اور قاعدہ ہوتا ہے اگر ابن کے آگے پیچھے دونوں مذکر ہو نا تو اس کا یہ جو حمزہ یہ لکھنے میں بھی نہیں آتا ابن، کیونکہ مریم مؤنث ہے اس کے بعد، اس لیے اس کا حمزہ لکھنے میں آ گیا. اور بھی بہت سارے قواعد ہیں، باپ سے ریلیٹڈ، ماں سے ریلیٹڈ، دادا والی فیملی سے ریلیٹڈ، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. بس اتنا یاد کر لیں ابن مریم عیسیٰ کی صفت، یا ایک قاعدہ پکا ہی کر لینا، ابن جب بھی آئے گا پہلے والے کی صفت عیسیٰ کی جگہ کچھ بھی ہوتا اس کی صفت، مریم کی جگہ کچھ بھی ہوتا اس کا مضاف بنے گا. اور اب یہ صفت بن رہا ہے نا تو صفت سے ہمیں پتہ چلے گا موصوف کی کیا حالت ہے. یہ ابنو آیا ہے، یہ ابنا ہوتا تو منصوب ہونا تھا عیسیٰ نے، ابنی ہوتا تو عیسیٰ نے مجرور ہونا تھا. اور ہونا ابن، پڑھنا ابن ہی ہے آپ نے زیر کے ساتھ ہی پڑھنا، لیکن اس کو اینڈ والا نون کی حرکت بدلے گی. یہ یہاں پر عیسیٰ یہاں پر ہے حالت رفع میں، مرفوع مانیں گے محلن، کیونکہ یہ مبنی کی طرح ہوتے ہیں یہ اسماء کچھ ایسے ہیں عیسیٰ موسیٰ. تو اب اس لیے ہم نے اس کو فاعل بنا دیا، یہ سارا فاعل ہو گیا. للحواریین یہ جار مجرور متعلق کر دیا قولا کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ لام کے صلہ سے آتے ہیں. اور کیا بات کر رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ آ رہا ہے. من انصاری الی اللہ، من کو کیا بنائیں گے باسیہ جی؟ من مبتدا بنے گا. اس سے پہلے کیا ہے؟ کون سا من ہے؟ من تو بہت طرح کے ہوتے ہیں. استفہامیہ. شاباش، یہ ترجمے سے بھی آپ اندازہ کر سکتی ہیں ماشاءاللہ. یہ استفہامیہ اور من اور ماں. ویسے تو اسماء استفہام بہت سارے ہیں، حروف استفہام صرف 2 ہیں، حل اور آ، لیکن اسماء استفہام بہت سارے ہیں. ان میں من اور ماں کے بارے میں سب متفق ہیں کہ یہ جملہ اس میں ہمیشہ مبتدا ہی بنتے ہیں، جی زیادہ تر شروع میں آتے ہیں اور یہ بس مبتدا ہی بنتے ہیں. باقیوں کے بارے میں کبھی وہ کچھ گروپس ان کو مبتدا بناتے ہیں، کچھ خبر بناتے ہیں. یہ مبتدا ہو گیا، آگے اس کی خبر ہوگی انصاری، اور آگے اللہ اس کے متعلق کر دیا. انصار ایک خاص وزن پر ہے تو اس لیے اللہ اس کے متعلق ہے. بس زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. ہے ناصر ان کی جمع، ناصر مدد کرنے والا، خاص اور بہت کسی قوت کے ساتھ مدد کرنے والا اس کا مطلب ہوتا ہے. اور یہ یا متکلم ہے تو انصاری خبر ہے، اللہ اس کے متعلق ہو گیا. اور یہ اپنی خبر متعلق سے مل کر یہ خبر ہے من مبتدا. من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر واسطہ جی کیا بنا؟ قولا کے لیے مقول القول، مقولہ مفعول بھی بن گیا. شاباش. اچھا یہ حواری جین کا یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا سورہ ال عمران میں. بس اتنا یاد رکھیں قرآن پاک میں رائے ڈکشنری میں بعض میں آپ کو ملے گی کہ ہا واو را اس کا مادہ لیں گے، وہ کہیں گے یہ بعض کہتے ہیں بعض باب سامیہ سے آتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھوں کی جو سفیدی نہیں ہے بہت زیادہ جو پرومیننٹ بہت سفید ہو، ہماری تو اکثر پنک یا ریڈ ہوتی ہے نیند کی کمی کی وجہ سے. اچھا اس کے علاوہ اس کا اور بھی بہت سارے معنی لیے گئے ہیں. کسی نے کہا دل کے صاف ستھرے سفید، کسی نے کہا کہ چونکہ وہ کپڑے دھوتے تھے دھوبی تھے اور کپڑوں کی سفیدی سے انہوں نے ان کو دھوبی کہا حواری کو. بہت ساری اس کی رائے ہے. تو بس حواری اصل میں ذہن میں رکھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور اس کا بہت سارے اور بھی مطلب ہیں. ایک رائے کے مطابق یہ بالکل اس کا عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے. اور یہ ہوتے بڑے ہی مخلص، بہت اٹیچڈ، ایسا ساتھی جس میں کوئی لالچ نہ ہو، بہت زیادہ مخلص اور آپ کے ساتھ دل سے محنت کرنے والا، آپ کے لیے مخلص ہو کر آپ کے ساتھ کام کرنے والا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ اس کا ترجمہ پہلے کر کے پھر آگے چلتے. قولا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا للحواریین، ابھی میں الگ الگ کر رہی ہوں لفظی، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی طرف میرا مددگار ہے. کون میرا مددگار ہے؟ اللہ کی طرف. اب یہ دیکھیے گا یہاں پر الی اللہ آ رہا ہے اور جو وہ جواب دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ آ رہا ہے انصار اللہ. اور ادھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جس مشن اور کام کے لیے نکلے اس راستے میں مدد کے لیے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس راستے میں مدد اللہ کی کرنی ہے. اور اللہ کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک کون کہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اہل ایمان سے یہ کام لینا چاہتا ہے. اور وہ
ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا کما قولا, اگر میں کما کو لے کر آؤں اور کما کس کے متعلق ہے, چھوڑ دیں سارا کچھ, آرام سے ترجمہ بن رہا ہے. جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے فرمایا کون میرا مددگار ہے, اور اب اس کا متعلق لگا تو پہلے متعلق کا کریں خبر کا, کون اللہ کی طرف, اللہ کے راستے میں میرا مددگار. اچھا جی, قول الحواریون, پھر قولا آ گیا, الحواریون اس کا فاعل, کیونکہ یہ عربی کے مطابق اگر ہم عربی کا لفظ اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ یہاں پر حالت رفع میں یہ اس کا فاعل ہو گیا. تو حواریوں نے کیا کہا, نحنو انصار اللہ, نحنو مبتدا, انصار اللہ اس کی خبر, یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہو کر مقول القول مفعول بھی بن گیا قولا کا. یہاں پر اب دوبارہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, وہ یہاں پر نہیں ذکر, ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ ہے, ورنہ وہ لام کے صلہ سے آتا متعلق بن, بس قولا اس کا فاعل اور مقولہ آ کے جملہ فعلیہ ہو گیا, یہ الگ سے جملہ ہے. آئے واسیہ جی, یہاں سے شروع کریں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, فآمنت طائفة من بنی اسرائیل. استنافیہ ہے یا عطف ہے؟ جی اس کو عطف کر لیں, ابھی بات چل رہی ہے. ان کے اچھا. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں, اور پھر ان میں سے ایک گروہ نے یہ کیا, ایک گروہ نے یہ کیا, ٹھیک ہے, اور جو اگلا آئے گا نا فأیدنا, اس کو پھر استنافیہ بنا جی لیں. بات چل رہی ہے, اچھا اگر نہ سمجھ آئے تو آپ جی استنافیہ کر لیا کریں, کوئی فرق نہیں سے پڑتا. واو حالیہ یہ کچھ اور واو ہے, ان کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, باقی ریلیکس رہیں. چلیں جی آگے. آمنت ایمان لائی, پہلے ماضی ہے یہ, مادہ باب بتائیں گی؟ حمزہ میم نون, آمنا یؤمنو. باب پہچان سکتی ہیں؟ یہ الف کے اوپر باب, کھڑا الف ہے, جی جی کھڑی زبر, تو یہ کس باب سے آئی تھی؟ دو حمزہ اکٹھے ہو گئے, ایک باب کی ہوگی اور ایک مادے کی ہوگی. یہ باب فعال سے آ رہا ہے, جب یہ الف کے اوپر کھڑا الف آئے نا, ورنہ باب ثانیہ سے بھی آتا ہوتا ہے, آمینہ یا امن, اس کا مطلب اور ہوتا ہے. لیکن اچھا اس کا فاعل کیا ہے؟ ہیا, ہاں ویسے ہیا ہے, شاباش, واحد مؤنث غائب. تو پہلا جی اور چوتھا صیغہ جو ہوتے ہیں ان کا فاعل آگے بھی آ سکتا ہے. تو آگے کوئی اسم آپ کو حالت رفع میں نظر آ رہا ہے؟ جی, طائفتن اس کا فاعل شاباش, ہے. وہ اس کا فاعل ہو گیا. جی فآمنت طائفۃ, بس اتنا, یہ جملہ فعلیہ فی الحال ہمارا بن گیا ہے. ترجمہ جی, کریں. بس ایمان لایا ایک گروہ نے, من شاباش, بس بنی, ایک گروہ ایمان لایا. دیکھیں فعل کا اینڈ پہ کریں, بس ایک گروہ ایمان لے آیا. اب آگے جی من بنی اسرائیل آ رہا ہے, اس جار مجرور کو کیا بنائے؟ جار مجرور متعلق کے فعل ہوگا. متعلق فعل ہوگا. اچھا اگر ہم متعلق فعل کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بنے گا بس ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے. بن سکتا ہے لیکن اتنا بہتر نہیں ہے, ٹھیک ہے. بنی اچھا, اسرائیل میں سے کون لایا, تو یہ بنی طائفۃ اسرائیل پہلے آ رہا ہے, تو ہم یہ اس جی کو جی طائفۃ النکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو اس کی صفت بنا دیں, ایک ایسا صفت بن طائفہ, جائے گی. جی ایک جی جی ایسا گروپ جو بنی اسرائیل سے ہے, یا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا, کیوں کر. جی ٹھیک ہو گیا جی, آگے جی چلیں. وا کفرت, جی, من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. نہیں بنی اسرائیل پیچھے گزر گیا, اس کو دوبارہ اس کے جی ساتھ نہ جوڑیں ورنہ ترجمہ جی سننے والوں کو کنفیوژن ہوگی. میں دوبارہ اوکے. بتاتی ہوں. واو, فآمنت طائفۃ, ایک گروہ ایمان لے آئے, ایک ایسا گروہ, من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل سے تھا, یا بنی جی, اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آئے. اب واؤ سے بات شروع کریں, واؤ کو کیا بنائے؟ وکفرت, واو, واو عطف ہوگا. کیا باش, کافرت کیا ہے؟ آمنت کی طرح ہی ہے یہ بھی. انکار کیا, کفر کیا ایک گروہ نے, اب طائفہ. اس کا بھی فاعل طائفتن ہے, یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, یہ دونوں ہی, کیونکہ آگے مؤنث فاعل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جی ایک گروہ نے انکار کر, بس بات مکمل ہوتی ہے. آخری حصے کی طرف چلتے ہیں, اینڈ پہ میں ایک دفعہ ترجمہ کرتی ہوں. جی, فائید, فَأَيَّدْنَا, پھر تائید کی ہم نے. شاباش, فا کو نئی بات یہ شروع ہو رہی ہے تو استفانی, اسے رافعہ بنا لیں. ایدنا کا مادہ باب اور فاعل بتانا چاہیں گی؟ ایدہ, ایدنا, ہاں ایدہ, یہ بیچ میں یا کے اوپر شادہ نظر آ رہی ہے, تو ہو سکتا جی ہے جی, ایدنا ہو. تفیل, باب تفیل ہے. شاباش شاباش ماشاءاللہ. حمزہ یا دال باب تفعیل.
ایدا یؤیدو، اور یہ نا ضمیر کیا بنے گی اس کا؟ الذین آمنوا. اچھا یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے، جب کبھی آپ کو اس طرح سے نا ضمیر اینڈ پر آئی ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو نا کہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول، جیسے کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا اخرجا نا، فرض کریں تو اخرجا نا اور اخرج نا، یہ بتائیں گے اخرجا نا میں نا کیا ہے اور اخرج نا میں نا کیا ہے؟ اخرجنا میں اس ہم نے نکالا اسے. اخراجہ اس نے نکالا، نہ ہمیں، اور اخرجنا اگر جیم اس کی آخری جو یہ لیٹر ہے وہ اس پر اگر ساکن ہے اور پھر نون الف نہ آ رہی ہے تو یہ اس کا فاعل بنے گا. اگر آپ فعل ماضی کی گردان آتی ہو نا جی اس میں جی کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ جو اینڈ والا سیگا ہے نا جی ضمیر جب اس میں آئے گی تو اس میں پہلے ساکن ہوتا ہے فعل ماضی کی گردان میں، جس جی میں جی نا ضمیر فاعل ہے. میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، چھوٹا سا پوائنٹ ہے، کبھی آپ کو کنفیوژن ہو اس طرح سے نا ضمیر آ رہی ہو یہ جی فاعل جی بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے، تو اس سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہے تو یہ فاعل بن رہا ہے، یہ وہ ضمیر کے مطابق ہے، وہ جو فعل ماضی والی گردان کے مطابق ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس سے پہلے والے لیٹر کے اوپر زبر ہے تو پھر یہ مفعول بنتا ہے. میں پھر بتا دیتی ہوں، جیسے اخراجہ نہ آئے اس نے نکالا ہمیں، اور اخرج نہ آئے تو یہ ماضی کی گردان کا آخری صیغہ ہے ہم نے نکالا. چھوٹا سا پوائنٹ ہے. تو یہ اید نہ ہے تو یہ نا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گی. ہم نے یہ ہوتا ہے قوت دینا، تقویت دینا، بعض اس کا مدد کرنا کے ساتھ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، طاقت دینا. اچھا ہم نے مدد کی، ہم نے تقویت دی، کس کو دی؟ اللہ زینا آمنو، ایمان والوں کو. مفعول بھی ہو گیا. ہاں یہ مفعول بھی ہو گیا. اللہ زینا اکیلا کبھی بھی نہیں آتا، یہ پوری فیملی جتنے بھی اسماء موصولہ ان میں ابہام ہوتا ہے، ان کا آگے صلہ مسٹ ہوتا ہے. اور یہ آپ اکیلا اکیلا بنا لیں، آپ اللہ زینا کو مفعول بھی کہہ دیں، آمنو کو اس کا صلہ کہہ دیں، کیونکہ صلہ تو آنا ہی آنا ہے، یا آپ موصول صلہ مل کر مفعول بن رہے ہیں یا آپ کی مرضی جو سمجھ آتی ہے. الا عدوہم جار مجرور کو کیا بنائیں گی؟ جی گیس کریں. متعلق ہے فعل ہو گئے. ہاں جی کس کے متعلق؟ کون سا فعل؟ یا دو فعل آ رہے ہیں اس جی جی آیت میں. کفرت. کافرہ تو بہت پیچھے چلا گیا واسع جی. اچھا ترجمہ جی کریں. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ آمنو کے متعلق ہے، سب سے پہلے قریب والے فعل کو اٹھایا کریں، جی 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 پکڑا کریں. جی جی اگر جی میں جی کہتی ہوں آمنو کے متعلق ہے، کبھی بھی ہم نے نا بلائنڈ ہو کر متعلق نہیں بنانا، ترجمہ کر کے چیک کرنا ہوتا ہے. جی 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 وہ ایمان جو ایمان لائے اپنے دشمنوں پر. او ہو استغفر اللہ، تو بہت ہی عجیب سا ترجمہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی 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 اس جی کا جی مطلب ہے آمنو کے متعلق تو نہیں بن رہا. تو یہ جی ایدنا کے کر کے دیکھیں، اگر اس کے بھی نہیں بنے گا تو پھر پیچھے جانا ہے، ورنہ اتنی دور کفرت پہ نہ جائیں. بات ختم ہو گئی، ہم اس جی کو جی جملہ مستانفہ بنا چکے ہیں. جی ہم نے تقویت دی، ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے اوپر یا دشمنوں کے خلاف. اللہ کے صلہ کے ساتھ آیا. ادوب بھی ایک وزن پر ہے، فعول کے وزن پر، مبالغے کا ہے، بہت زیادہ دشمنی کرنے والا اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کو دشمن کے طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو جی جی ادو سے ادو وی اللہ کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. تو اب کریں ذرا ایدنا فعل، اس کا فاعل نا ضمیر، اللہ زینا آمنو اس کا مفعول بھی، الا عدوہم اس کا متعلق، اس سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. ترجمہ ایک بار پھر کریں. جی. پھر تائید کی ہم نے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر یا ان کے ماشاء اللہ دشمنوں کے ماشاء خلاف. اللہ، شاباش. تھوڑا سا اور بہتری کر سکتی ہیں، تھوڑا سا ذرا فعل جی اینڈ پہ لے جائیں. جی جی. وہ لوگ جو ایمان لائے، فائل پہلے ہم نے، جی ہم ہم نے. نے ان لوگوں کی شاباش. جو ایمان لائے تائید کی ان کے دشمنوں پر. اچھا نہیں. بہت بہتر ہے ماشاء اللہ. تھوڑا اور کر لیں بہتر، فعل کو بالکل ہی اینڈ پہ لے کے جانے کی جی کوشش جی کریں. جی 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 جی. ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں پر مدد کی. اوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دل خوش کر دیا آپ نے. ابھی ابھی کیا ہے یہ؟
पहले जी से जी तैयारी करके आई थी इसके तर्जमे की? नहीं, मैंने तैयारी नहीं की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट टाइम ही मैं बहुत अच्छा तर्जमा किया, हाँ, शाबाश। देखिए ये छोटे से पॉइंट आते हैं, सबको आते हैं, बस थोड़ी तरतीब आगे पीछे कर लें। नहीं भी किसी को आती शुरू में, मैंने कभी नहीं सख्ती की। आप लफ्जी करना चाहती हैं लफ्जी कर लें, लेकिन आप माशाल्लाह मुझे लग रहा है आपके अंदर पोटेंशियल है। आप थोड़ा सा आगे पीछे करके, ये आपने जितने तर्जुमे मैंने आपसे दोबारा करवाए ना, आपने बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। मुकम्मल कर दें जी। फासबाहू ज़ाहिरीन, बस वो हो गए ये जाहिरी। जाहिर वैसे मतलब इसका और होता है जाहिर होना, लेकिन ये आमतौर पे ज्यादातर इस तरह से ना ये सदा। गालिब के तर्जुमे में हम इसको लेके आएंगे। अच्छा, जाहिरीन का। इसमें फाइल के वजन पर है, जाहिरून से जी जी, जाहिरूना, जाहिरीना, जाहिरीना। तो ये नसब है कि फिर जर? वो गालिब हो गए। नसब है कि जर? नसब है जाहिरीना। नहीं, नसब है। अच्छा, कैसे पता चला नसब है? नहीं, इसमें फाइल है ये। नहीं, इसमें फाइल देखिए, इसमें फाइल तो उसका वजन होता है, वो अच्छा, ये नहीं बताएगा कि मैं नसब हूँ या मैं जर हूँ या मैं क्या बन रहा हूँ। वो बस आपको एक वजन होगा, तर्जुमे में करने वाला का तर्जुमा कर देते हैं बस। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जाहिरूना। देखिए असल में था जाहिरून, जी, उससे जाहिरूना, जाहिरीना, जाहिरीना। तो ये जाहिरीना आपने कहा नसब है। एक तो इसमें नसब। हालते जर वाली ना, इससे पहले कोई हरफ जर है ना, ये मुदाफिल है बन रहा है, तो मजरूर तो नहीं हो सकता। जी, अब ये नसब है तो क्या बन रहा है? मफूल असबाहु, बन। मफूल बन रहा है। असबाहु क्या है? असबहु फेल। फेल भी है, लेकिन ये अफाले नाकिसा में से एक इस्तेमाल होता है। अच्छा, ज्यादातर ये नाकिस फेल के तौर पर आता है। इसका एक इसम होगा, एक खबर। और मैंने आपको जैसे पहले मैं बताने लगी थी, मुझे एक्चुअली मुझे समझ नहीं आती कि अभी इतना बताना चाहिए कि नहीं। कभी कभार अफाले नाकसा वाले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पूरे फेल के तौर पर, नॉर्मल बाकी अफाल के तौर पर वो आते हैं, तो फिर उनका हम इसम और खबर नहीं लेते, फाइल लेते हैं। तो ऐसे मौके पर इनका तर्जमा थोड़ा सा बदल जाता है। अगर ये अफाले ताम के तौर पे लें, जिस तरह ये अभी दा, क्या है ये, दाराबा यदरिबू, नासरा यंसुरू, दाखला यदकुर, जिस तरह बाकी फेल है, अगर आप उस तरह इसको लें मुकम्मल, तो इसका तर्जमा होगा सुबह के वक्त होना। लेकिन अगर जी, ज्यादातर, जरूरी नहीं है हमेशा से, लेकिन हम इसको लेंगे फेल नाकिस के तौर पर, फिर हम इसका एक इसम लेंगे, एक खबर लेंगे। हम इसको कहेंगे असबाहु का इसम, इसके अंदर वाव ज़मीर या हम कह दें, और इसकी खबर जाहिरी ना, इसीलिए ये मंसूब आई है क्योंकि अफाले नाकिसा की खबर हालत नस्ब में होती है। चलिए माइक म्यूट कर दीजिए, मैं ना थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी से रिवाइज कर दूं। 143 हो गए, 10-15 मिनट तक मुझे इंशाल्लाह बच्चों को स्कूल लेने जाना है, बेटे को। अच्छा यूं करते हैं, पहले मैं इसका जल्दी से तर्जमा कर देती हूँ, बल्कि रिजवाना जी ने कुछ तरकीब का भी पूछा, मैं बता देती हूँ। तरकीब पीछे तो हमने बहुत अब डिटेल से डिस्कस किया रिजवाना जी, वो आपको सारी आ जानी चाहिए, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग से सुन लें। एंड वाली मैं कर देती हूँ। फ़अय्यदना, इसका फाइल इसके अंदर है। अल्लाह जीना आमनु, मौसूल सिला मिलकर मफूल बिही, अला अदुव्विहिम इसके मुतल्लिक, अय्यदना के, अय्यदना फेल अपने फाइल, मफूल बिही और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। और आगे ये फा असबाहु जाहिर, फा को अतफा बना लें। असबाहु को मैंने बता दिया फाले नाकिसा में से है, वो अपना इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर पिछले जुमले पे अतफ कर दें। सिंपल सी इसकी तरकीब है। ये आयत बहुत सिंपल है। कमा वाला हिस्सा मुश्किल था, वो मैंने आपसे कहा है, कोई जरूरत नहीं ज्यादा डिटेल में भी जाने की, बस तर्जमा करें, सुनिएगा सारे मुझसे तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, या ए ईमान वालो। अब जवाब निदा आ रहा है, कूनू अंसार अल्लाह, तुम सब, या ना भी एग्जैक्ट करें, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ, जैसा ईसा इब्ने मरियम ने अपने हवारियों से फरमाया। कौन है जो अल्लाह की तरफ मेरा मददगार है, ऐसे भी कर सकती हैं। कौन अल्लाह की तरफ मेरा मददगार है, ऐसे भी कर सकती हैं। या अल्लाह की तरफ मेरा मददगार कौन है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मुब्तदा का पहले, खबर का बाद में, और खबर का मुतल्लिक लगाओ तो पहले मुतल्लिक का फिर खबर का दिया पीछे। अब उन्होंने क्या कहा, ऑल हवारियून, एक राय के मुताबिक टोटल 12 लोग थे, बास के मुताबिक इससे ज्यादा थे, जितने भी थे कम थे, लेकिन बहुत मुखलिस थे, बहुत मेहनती। इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, और बहुत कुछ ही सालों बाद ये इतना ऐसा रिजल्ट आया था। अल्लाह ताला की ये सारी बातें जो बता रहे हैं हमें, इसी तरह हुआ था कि जिस ग्रोह ने कुफर किया था, इनका जो यहूद यहाँ उससे मुराद है, तो उनका कैसा जवाल आया, तो ये ठीक है।
اچھا انہوں نے کیا کہا حواریوں نے؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں، پھر یا پس یا سو، جس طرح چاہے آپ سے کر لیں، بس اگر یہ فا جزائیہ ہو تو اس کا تو کے ساتھ کرتے ہیں زیادہ تر. پھر ان میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، یہ انکار کر دیا. بس ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر مدد کی یا دشمنوں کے خلاف مدد کی. اللہ کے صلہ کے ساتھ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ان کی تائید کرنا ہوتا ہے، قوت پہنچانا ہوتا ہے، کہ زیادہ ہمارے یہاں مدد کے ساتھ انہوں نے ترجمہ کیا. بس وہ ہو گئے یا پھر وہ ظاہرین ہو گئے، پھر وہ غالب ہو گئے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ کی طرف یا اللہ کے راستے میں میرے مددگار کون ہے. انہوں نے کون کا اینڈ پہ کر لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جس طرح ہم نے کیا وہ بھی ٹھیک ہے. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا. پھر ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے یا ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی، یا ان کو دشمنوں پر مدد کی، یا ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی. سب ٹھیک ہے، تو وہ غالب ہو. چلیں جی جلدی سے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے. پیج نمبر 318 ہے افعال ناقصہ لسان القرآن سے، اگر آپ کھولنا چاہیں. میں اگر آپ کو سادہ بتاؤں نا تو افعال ناقصہ، ناقص ہوتا ہے، ناقص ادھورا، مکمل نہیں ہے، اس میں کمی ہے. تو یہ افعال تام کے مقابلے میں آتا ہے. افعال تام وہ ہوتے ہیں جس طرح میں نے بھی آپ سے کہا، یہ داربا یضربو، ناصر ینصر، جتنے بھی افعال ہیں یہ جب آتے ہیں نا تو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر، اور اگر مفعول آتا ہے ان کا، یہ متعدی ہے تو مفعول کے ساتھ اور فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری کرتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے. لیکن کانا بات پوری نہیں کرتا، اور اس کی فیملی والے اس لیے بنائے، ان کو الگ گروپ میں ڈالا ہے. یہ بات نہیں سمجھ آتی جب تک کہ کچھ آگے ایکسپلین نہ کیا جائے. اب ایک رائے کے مطابق جیسے استاد محترم نے لکھا ہے یہاں پر کہ فعل ناقص ایسا فعل ہوتا ہے جو ہوتا تو لازم ہے، یاد رکھیے یہ اصل میں لازم ہی ہوتا ہے، اس کا مفعول نہیں ہوتا آگے، لیکن فاعل کے ساتھ مل کے بات نہیں پوری کر رہا ہوتا. تو فاعل کے متعلق بھی کوئی صفت لے کر آتے ہیں، پھر بات کلیئر ہوتی ہے. کسی کو اگر یہ سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جو صفت ہے نا اس کو خبر ہی کہتے ہیں. اب ایک اور انداز سے میں بتاتی ہوں، جس طرح میں ایڈوانس میں بھی پچھلے دنوں بھی میں نے بتایا، اور میں آہستہ آہستہ آپ کو سنتے سنتے سب آ جائے گا انشاءاللہ، بس سنتی جایا کریں. دیکھیں جملہ اسمیہ پر کچھ چیزیں آتی ہیں، وہ جملہ اسمیہ کے اندر تبدیلی لے آتی ہیں، اس کے اسم اور اس کی خبر کو ختم کر کے اپنا اسم اپنی خبر بنا لی. وہ کچھ حروف بھی ہیں، وہ کچھ افعال بھی، ان کی بہت ڈیٹیل ہے، آہستہ آہستہ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ. اس میں کچھ یہ افعال ہیں، ان میں سے ایک افعال ناقصہ بھی. ٹھیک ہے، اب سب کے تھوڑے تھوڑے فنکشن مختلف ہیں، سب کی تبدیلیاں لانے کا طریقہ مختلف ہے. حروف میں انا واخواتو ہے، اب آپ کو پتہ ہے انا کا اسم کا کیا اعراب ہے، انا کی خبر کی کیا ہے، یہ آپ کو پکے ہونے چاہیے. اور افعال میں افعال ناقصہ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے، خبر کس حالت میں ہوتی ہے. ان میں سے ایک یاد کر لیں، دوسرا اس کے اپوزٹ ہے. آپ کانا کو یاد کر لیں، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے. انا اس کی فیملی اس کے اپوزٹ ہے، جو جس طرح مرضی یاد کر لیں. اب کیا ہوا، اصل میں وہ جملہ اسمیہ تھا، یہ اس کے اوپر آیا، اس نے اس کا اسم اور اس کی خبر ختم کر کے اس کا اسم اور اس کی خبر بن گئی. انہیں نواسخ کہتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. یہ بہت لمبی لسٹ ہے، آپ لوگ چاہے نہ یاد کریں، ہم نے تو بڑے شوق سے جب بیسک اپنا کبھی کیا تھا تو بڑے اس کو یاد کیا تھا. یہ انہوں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے، سورا، اصبحا، ادھا، امسا، ذلہ، باتا، اور کچھ ماں والے ہیں، ما داما، ما زالا، ما باریہ، من پکا، ما فاتحہ، اور اینڈ پہ لیسا. اب اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ما داما اور لیسا یہ جامد ہوتے ہیں. جامد کیا ہوتے ہیں؟ جن کا صرف ماضی ہوتا ہے. باقی جتنے ماں والے ہیں نا 4، یہ ان کا ماضی بھی ہوگا، مضارع بھی ہوگا، لیکن امر نہیں ہوگا. اور ان کے علاوہ جتنے میں نے نام لیا ہے وہ ان کا ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے اور امر بھی ہے. یہ بہت تفصیل ہے، یہ نہ آج ٹائم ہے نہ ضرورت ہے. بس تو اصبح میں یہ بتانا چاہ رہی تھی افعال ناقصہ میں سے ہے، یہ جملہ اسمیہ پر آئے گا. اب اس کا اسم اور اس کی خبر، اس کا اسم اور اس کی خبر بن جائے گی. اور اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. اسم حالت رفع میں ہوگا، خبر حالت نصب میں ہوگی. کبھی کبھار یہ فعل تام کی طرح بھی کام کرتے ہیں، سوائے لیسا کے اور 2 اور ہیں، اب ان کو چھوڑ دیں. ان کے علاوہ باقی سب کبھی تام بھی ہو سکتے ہیں، تب ان کا اسم نہیں مانیں گے، وہ فاعل مانتے. جیسے میں نے آپ کو یہ ابھی مثال بھی پہلے دی تھی، کن فیکون والی، کن والی.
अब उनके अंदर अंता उसका फाइल मानते हैं, इसम नहीं मानते, तो वो छोड़ दें, ये चीजें याद करने वाली नहीं, एक्सपीरियंस से आ जाएंगी इंशाल्लाह। बस अस्बहा, आज अस्बहा आया तो मैंने कहा कि आपको शौक है तो एक दफा पेज नंबर मैंने बता दिया, अपने तौर पे रिवाइज कर लीजिएगा। ये जब भी आएंगे ये जुमला इसमिया पर आते हैं, इनका एक इसम होगा, एक खबर होगी। हाँ जी, आ जाएं। हाँ अम्मा जी, उनसे ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, बहुत माजरत, मुझे बिल्कुल जाना है, 1 मिनट, मैं किधर थी? हाँ, तो अस्बह आ गया, इसका एक इसम है, एक इसकी खबर है, वो एराब वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ पर ही हमने नाकिस ही लिया है बस इसम। वो ताम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया, आगे चल के कभी आएगा तो हैरान नहीं होना, लेकिन ज्यादातर अफाल नाकिसा के तौर पे आएंगे, एक इसम होगा, एक खबर होगी। तर्जमा भी मैंने कर दिया, कोई चीज अगर कमी बेशी होगी हो ना, काइंडली आप लोग मुझसे पर्सनल में पूछ लीजिएगा, और बस इसको रिवाइज अपने तौर पे कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे अस्बाहु, इसमें कोई शक नहीं, इसका कभी कभी तर्जमा सुबह के वक्त हुआ भी करते हैं, लेकिन उसकी वजह है, और फिर वो कुछ रूल्स हैं, आप छोड़ दें, ज्यादातर इसका तर्जमा हो गए, बस हुआ, वो हो गए। इन सब के तर्जमे हैं, ये जितने मैंने आपको बोले हैं ना, ये 13 है, बाज किताबों में इससे कम, एक आधा कम, एक आधा ज्यादा, ये 13 है, इन सब के तर्जमे हैं, ये सब किसी वजन पर है, और इस तरह से इनका है, तो वो आप अपने शौक से एक दफा देख लेंगे तो अच्छी बात है। अस्बाहु का वैसे होता है सुबह के वक्त होना, लेकिन मैंने आपको बताया उसके लिए कुछ कवायद अलग हैं, बस आप समझ लें जी हो गया, बस वो हो गए, वो गालिब हो गए, अस्बाहु ज़ाहिरीन, वो गालिब हो गए। चले जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।